गुलशन में फिरूं कि सैर सहरा देखूं, या मादन व कोह व दश्त व दरिया देखूं। हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि दो आँखों से क्या क्या देखूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे बबर अली अनीस की रुबाई। रुबाई किसे कहते हैं, रुबाई क्या है, पहले वो पढ़ूँगी। फिर उसके बाद बबर अली अनीस की दो रुबाई है। पहली रुबाई है गुलशन में फिरूं कि सैर सहरा देखूं। दूसरी रुबाई है रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है। ये दोनों रुबाई पढ़ूँगी और इसका ख़ुलासा, मरकज़ी ख़याल और मश्क़ी सवाल जवाब सब कुछ इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि रुबाई किसे कहते हैं। ठीक है, आप तो मोटा मोटी इतना जानते ही हैं कि 4 मिसरे वाली नज़म को रुबाई कहते हैं। ठीक है, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, तो 4 मिसरे वाली नज़म को क्या कहते हैं, रुबाई कहते हैं। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। ठीक है, इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। अब काफ़िया किसे कहते हैं, काफ़िया तो आप जानते हैं, आपने इतनी नज़म पढ़ी है, गज़ल पढ़ी है, आप काफ़िया जानते हैं कि काफ़िया किसे कहते हैं। जो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, जिसके आखिरी 2 अल्फाज मिलते हों तो उसे क्या है, जो मिलते जुलते अल्फाजों से काफ़िया कहते हैं। तीसरा मिसरा भी हम काफ़िया हो सकता है, तीसरा मिसरा भी हम काफ़िया हो सकता है। आम तौर पर रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है। आम तौर पर क्या है, रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है, यानी चौथा लाइन जो होता है, जो पूरी रुबाई की रूह होता है। जो पूरी रुबाई की क्या, यानी जब रुबाई लिखा जाता है तो चौथे मिसरे में क्या, उसका निचोड़ पेश किया जाता है। इतना वज़नदार होता है कि पूरी रुबाई में जान आ जाती है। ठीक है, काफ़ियों की पाबंदी और बहर की पाबंदी ऐसी शर्तें हैं जिनका पूरा होना रुबाई के लिए लाजमी है। और काफ़ियों की पाबंदी और बहर की पाबंदी ऐसी शर्तें हैं जिनका पूरा होना रुबाई के लिए लाजमी है, यानी रुबाई लिखने के लिए आपको काफ़ियों और बहर की पाबंदी करनी होगी। रुबाई के लिए चंद बहरें मखसूस हैं और रुबाई के लिए कुछ ख़ास बहरें हैं जो मखसूस हैं, यानी उसके लिए ख़ास बहरें बनाई गई हैं रुबाई के लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं बबर अली अनीस की हालत ज़िंदगी। ठीक है, उसके बाद इनकी लिखी हुई रुबाई पढ़ेंगे। आज जो हम लोग रुबाई पढ़ रहे हैं वो बबर अली अनीस की रुबाई है। बबर अली अनीस 1802 ईस्वी में पैदा हुए और 1874 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मीर बबर अली नाम, इनका पूरा नाम क्या था, मीर बबर अली नाम था। अनीस तखल्लुस था और अनीस तखल्लुस करते थे। फैज़ आबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, फैज़ आबाद में पैदा हुए। अनीस के इजदाद दिल्ली के रहने वाले थे। अनीस के इजदाद दिल्ली के रहने वाले थे, यानी इजदाद यानी आबाओ इजदाद, यानी उनके बाप दादा। ठीक है, मीर बबर अली अनीस कहाँ पैदा हुए, फैज़ाबाद में पैदा हुए। और अनीस के जो आबा अजदाद थे यानी बाप दादा दिल्ली के रहने वाले थे। उनके परदादा मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहक दिल्ली की तबाही के बाद अपने बेटे मीर हसन के साथ दिल्ली छोड़कर फैज़ आबाद चले आए थे। और उनके जो दादा थे मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहक, दिल्ली की तबाही कब हुई थी, 1857 के गदर में दिल्ली की बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई थी। उसके बाद अपने बेटे मीर हसन के साथ दिल्ली छोड़कर कहाँ चले आए, फैज़ाबाद चले आए थे। मीर अनीस का मुताला वसी था। मुताला यानी जो उनके पढ़ने का अंदाज़ था वो बहुत वसी था, वो बहुत फैला हुआ था। अरबी और फ़ारसी में अच्छी दस्तगाह रखने के साथ साथ वो इन तमाम उलूम से खातिर खा वाकिफ़ थे। अरबी और फ़ारसी के क्या अच्छी पकड़ रखते थे, अच्छी समझ थी। उसके साथ साथ इन तमाम उलूम से खातिर खा वाकिफ़ थे, यानी इन तमाम उलूम को इल्म की जमा, इन तमाम उल्म को वो जानते थे जो उस ज़माने में राज थे, जो उस ज़माने में रिवाज में चलते थे। राज यानी रिवाज था उस ज़माने का। ठीक है, कुरान और हदीस, उरूज़, मंतक, फ़लसफ़ा, तिब, रमल वग़ैरह सब में उन्होंने अच्छी इस्तेदाद बहम पहुँचाई थी। और उस वक्त जो पढ़ी जाती थी किताबें, कुरान, हदीस, अरूज़, मंतक, फ़लसफ़ा, तिब, रमल वग़ैरह सब में उन्होंने क्या अच्छी इस्तेदाद बहम पहुँचाई थी, यानी सब में अच्छी पकड़ रखते थे। उनके अलावा फ़न सिपाहगिरी और फ़न शहसवारी से भी बखूबी वाकिफ़ थे। सिपाहगिरी यानी सिपाही के फ़न से, और शहसवारी यानी घोड़ा चलाने,
گھڑ سواری کے فن سے وہ کیا اچھی طرح واقف تھے، اسے خوب جانتے تھے۔ انیس ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انیس کیا ہے؟ قادر الکلام یعنی بہت زیادہ کہنے والے شاعر تھے اور ماہر فنکار تھے۔ زبان پر انہیں بے پناہ قدرت حاصل تھی، لفظوں کے انتخاب اور استعمال میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، اور زبان پر انہیں کیا بے پناہ قدرت حاصل تھی، یعنی زبان پر انہیں پکڑ حاصل تھی، لفظوں کے انتخاب اور استعمال میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ ایک بات کو کئی ڈھنگ سے ادا کرنے میں ماہر تھے۔ مرثیے کے علاوہ رباعی کے صنف میں بھی انیس نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میر بابر علی انیس مرثیے کے شاعر ہیں، وہ مرثیہ لکھتے ہیں، لیکن مرثیے کے علاوہ بھی انہوں نے رباعی لکھی ہے۔ اب آئیے پہلے رباعی پڑھتے ہیں، پھر اس کا مرکزی خیال پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدن و کوہ و دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ پہلے اس کا مرکزی خیال پڑھ لیتے ہیں۔ انیس نے اس رباعی میں مظاہر قدرت کی کثرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عظمت خداوندی کا اظہار کیا ہے۔ انیس نے کیا ہے اس رباعی میں مظاہر قدرت یعنی قدرت کے جو نظارے ہیں اس کی کثرت، یعنی اتنے سارے نظارے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، قدرت کے اتنے سارے نظارے ہیں انہی کی طرف کیا ہے رباعی میں اشارہ کیا ہے، اور خدا کی عظمت خداوندی کا اظہار کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اے خدا اس کائنات میں ہر طرف تیرے جلوے بکھرے پڑے ہیں، اور انہوں نے کیا بتایا ہے کہ اے خدا اس کائنات میں، اس دنیا میں ہر طرف چاروں طرف تیرے جلوے بکھرے پڑے ہیں، جسے دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں، اور جسے دیکھ کر کیا ہے میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو رباعی کا مرکزی خیال کیا ہے کہ شاعر کہتا ہے خدا سے کہ اے خدا تیرے اتنے نظارے ہیں، خداوندی کے اتنے نظارے ہیں چاروں طرف کہ میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ میں کیسے ان دو آنکھوں سے ان ساری چیزوں کو دیکھوں۔ رباعی کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس رباعی میں انیس نے باغ، صحرا، جنگل، پہاڑ اور دریا جیسے مناظر فطرت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہر چہار یعنی چاروں طرف، ہر چہار سو خدا کی قدرت پھیلی ہوئی ہے، اور انسان حیران ہے کہ اپنے ان دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھے۔ رباعی کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ شاعر بتاتا ہے کہ صحرا یعنی ریگستان، جنگل، پہاڑ اور دریا جیسے بہت سارے مناظر ہیں، یعنی منظر ہے خدا کی فطرت، مناظر یعنی فطرت کے منظر یعنی خدائی منظر جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چیز بنائی ہے، اتنی ساری چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ ان دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، گلشن یعنی باغ، چمن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں یعنی ریگستان کا سیر کروں، صحرا یعنی ریگستان، یا معدن و کوہ و دشت و دریا دیکھوں، ٹھیک ہے۔ معدن یعنی کان کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے کیا سونا چاندی نکلتا ہے، سونے کا کان ہوتا ہے، چاندی کا کان ہوتا ہے، کوئلے کا کان ہوتا ہے، ہیرے کا کان ہوتا ہے، تو کان اسے ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معدن میں کیا ہوتا ہے؟ کان، کوہ یعنی پہاڑ، دشت یعنی جنگل اور دریا۔ تو معدن و کوہ و دشت و دریا دیکھوں، یا کان دیکھوں، یا پہاڑ دیکھوں، یا جنگل دیکھوں، یا دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہر جا یعنی ہر جگہ، جا یعنی جگہ، تیری قدرت کے لاکھوں جلوے ہیں، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، اور میں حیران ہوں کہ اپنی دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں کہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ حیران ہوں میں کہ ان دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ سیاق و سباق، یہ رباعی میر انیس نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ رباعی کس کی ہے؟ میر علی انیس کی ہے۔ اس رباعی میں انیس کہتے ہیں کہ اس عالم رنگ و بو میں ہر طرف خدا کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں۔ اس رباعی میں انیس کہتے ہیں کہ اس عالم رنگ بو میں یعنی دنیا میں، عالم یعنی دنیا، اس دنیا کے رنگ و بو میں ہر طرف خدا کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں۔ میں کبھی چمن کو دیکھتا ہوں، کبھی صحرا کو دیکھتا ہوں، صحرا یعنی ریگستان، کبھی کانوں پر میری نظر پڑتی ہے، کبھی پہاڑوں اور جنگلات اور دریا کو دیکھتا ہوں۔ ہر طرف حسن ہی حسن اور قدرت کے حسین جلوے ہیں، ہر طرف کیا ہے؟ حسن ہی حسن ہے، یعنی خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ ہم جب بھی کسی خوبصورت جگہ پر جاتے ہیں، خوبصورت نظارے کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل سے کیا نکلتا ہے کہ یا اللہ تو نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، کتنی ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں
کہ मैं इन दो आँखों से क्या क्या देखूं। हर तरफ हुस्न ही हुस्न और कुदरत के हसीन जलवे हैं और मैं हैरत में डूब जाता हूँ कि इन दो आँखों से दुनिया में कुदरत के कौन कौन से मुज़ाहिर देखूं। ठीक है, मुज़ाहिर यानी ज़ाहिर जो चीज़ है, जो ज़ाहिर हो रही है, जो हमारे सामने है। अब आइए मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। मादन यानी कान, दश्त यानी जंगल, कोह यानी पहाड़, जा यानी जगह। ठीक है, सवाल है गुलशन में फिरूं कि सैर सहरा देखूं से शायर की क्या मुराद है। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। आपके एक ज्वाइन बटन लेने से मेरी हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें। अब आइए सवाल देखते हैं। गुलशन में फिरूं कि सैर सहरा देखूं से शायर की क्या मुराद है। तो जवाब लिखेंगे शायर की मुराद यही है कि कुदरत के हसीन और रंग बिरंगे जलवे चारों तरफ फैले हुए हैं और हैरान हैं कि दो आँखों से क्या क्या देखे, बाग की सैर करे या रेगिस्तान की सैर करे। ठीक है, तो शायर क्या कहता है कि गुलशन में फिरूं कि सैर सहरा देखूं, इस बात से शायर की क्या मुराद है। तो इस बात से शायर की यही मुराद है कि कुदरत के हसीन और रंग बिरंगे जलवे चारों तरफ फैले हुए हैं और मैं हैरान हूँ कि दो आँखों से क्या क्या देखूँ, बाग की सैर करूँ या रेगिस्तान की सैर करूँ। ठीक है, सवाल तो है कुदरत के जलवों की कसरत ने शायरी पर क्या असर डाला है। कुदरत के जलवों की कसरत ने शायरी पर क्या असर डाला है। तो आपको जवाब लिखना है कुदरत के रंग बिरंगे जलवों को देखकर शायर हैरत में पड़ गया है। ठीक है, कुदरत के रंग बिरंगे जलवे देखकर शायर क्या हैरत में पड़ गया है। अब आइए दूसरी रुबाई पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रुबाई पढ़ लेते हैं। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोतनी को जा देता है, करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। ठीक है, तो पहले इसका मरकज़ी ख़्याल पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग समझेंगे। मीर अनीस ने अपनी इस रुबाई में एक हकीकत को बयान किया है और बताया है कि इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। मीर अनीस ने क्या है, इस रुबाई में एक हकीकत को बयान किया है और बताया है कि इस दुनिया में क्या है, दो तरह के इंसान होते हैं, एक आला ज़र्फ़ वाले और दूसरे कम ज़र्फ़ वाले। दो तरह के इंसान होते हैं, एक आला ज़र्फ़ वाले और एक कम ज़र्फ़ वाले। कम ज़र्फ़ इंसान खुद अपनी तारीफ़ करके बगले बजाता है और ख़ुशी से फूले नहीं समाता। जो कम ज़र्फ़ वाला इंसान होता है वो क्या है, अपनी तारीफ़ खुद करता है और अपनी तारीफ़ करके अपने बगले बजाता है। यानी एक कहावत है बगले बजाना, यानी अपने आप में खुश होता है, अपने आप में ताली बजाता है और ख़ुशी से फूले नहीं समाता। ठीक है, आइए रुबाई का ख़ुलासा देख लेते हैं। अनीस ने इस रुबाई में आला ज़र्फ़ लोगों के बारे में ये बताया है कि इन्हें अपनी बेजा तारीफ़ पसंद नहीं है। अनीस ने क्या है, इस रुबाई में आला ज़र्फ़ के लोगों के बारे में बताया है। जो आला ज़र्फ़ के लोग होते हैं, जो अच्छा ख्याल रखते हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, उन्हें अपनी तारीफ़ पसंद नहीं, वो अपनी बेजा तारीफ़ नहीं करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी इंसान होते हैं जो ख़ुद अपनी तारीफ़ करते हैं और दूसरी तरफ क्या है, ऐसे भी इंसान होते हैं जो ख़ुद अपनी तारीफ़ करते हैं, बगले बजाते हैं और ख़ुश होते हैं। ऐसे लोग कम ज़र्फ़ कहलाते हैं। और जो दूसरी तरफ इंसान है वो अपनी तारीफ़ खुद करते हैं, बगले बजाते हैं, खुश होते हैं और ऐसे लोग क्या है, कम ज़र्फ़ होते हैं। जो कम ज़र्फ़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी तारीफ़ खुद करते हैं। ठीक है, जो आला ज़र्फ़ के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी तारीफ़ बेजा पसंद नहीं करते हैं। अब आइए रुबाई की तशरीह पढ़ लेते हैं। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फ़रोतनी को जा देता है। जिसे अल्लाह ताला दुनिया में रुतबा देते हैं, आला ओहदा देते हैं, आला जगह देते हैं, तो वो दिल में क्या फ़रोतनी यानी आजिज़ी इनकिसारी, यानी झुक के रहना। तो वो अपने दिल में क्या है, आजिज़ी और इनकिसारी को जगह देता है, यानी अपने दिल को क्या नरम रखता है। वो उसका दिल सख्त नहीं होता, उसके दिल में मोहब्बत होती है, वो किसी से झुक कर बात करता है। तो अपने दिल में क्या है, वो आजिज़ी और इनकिसारी को जगह देता है, जा देता है यानी जगह देता है। करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी। और जो तही मग़ज़ वाले लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जो कम ज़र्फ़ वाले इंसान होते हैं, सना यानी तारीफ़, वो अपनी तारीफ़ खुद करते हैं। ठीक है, जो छोटे जहन के लोग होते हैं
وہ اپنی تعریف خود کرتے ہیں۔ جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے، ظرف یعنی ہوتا ہے برتن، جو برتن خالی رہتا ہے وہ صدا دیتا ہے یعنی آواز کرتا ہے، صدا یعنی آواز۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گھر میں خالی برتن ہے وہ بہت ڈھن ڈھن آواز کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو خالی برتن ہے کیا ہے، وہ آواز دیتا ہے۔ اسی طرح جو کم مغز والے لوگ ہوتے ہیں، جو کم دماغ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی تعریف خود کرتے ہیں، اور جو اعلیٰ ظرف کے انسان ہوتے ہیں، جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے، جن کا ذہن اچھا ہوتا ہے، وہ اپنی تعریف کو اچھا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، وہ اپنے دل میں کیا فرطنی کو جگہ دیتے ہیں، یعنی عاجزی اور انکساری کو جگہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ابھی ایک لائک کر دیجئے پلیز، اور سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کریں، اور ہمارے چینل کا جوائن بٹن ضرور لیں۔ آئیے آگے دیکھ لیتے ہیں، یہ ربائی میر انیس نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح پڑھتے ہیں۔ اس ربائی میں انیس نے کم ظرف انسان کو خالی برتن سے تشبیہ دی ہے۔ اس ربائی میں انیس نے کیا کم ظرف انسان کو، یعنی جو چھوٹے ذہن کے لوگ جو چھوٹا سوچتے ہیں، ایسے انسان کو خالی برتن سے تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ دینا یعنی اس سے ملایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح خالی برتن ڈھن ڈھن کرتا ہے، اسی طرح جو کم ظرف والے انسان ہوتے ہیں، جو چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بہت کیا آواز کرتے ہیں، یعنی اپنی تعریف خود کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو رتبے والے ہوتے ہیں، ان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جو رتبے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف والے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھا سوچتے ہیں، ان کے اندر کیا عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ کم ظرف ہوتے ہیں وہ خود اپنی تعریف کرتے ہیں، لیکن جو لوگ کم ظرف ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، وہ اپنی تعریف خود کرتے ہیں۔ ایسے لوگ احمق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہوتا ہے؟ احمق ہوتے ہیں۔ احمق یعنی بے وقوف ہوتے ہیں۔ جس طرح خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے، اسی طرح کم ظرف انسان بھی اچھلتا کودتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کیا ہے خالی برتن کیا ہے آواز دیتا ہے، صدا دیتا ہے، اسی طرح کم ظرف انسان کیا ہے کودتا اچھلتا پھرتا ہے، یعنی اپنی تعریف خود کرتا ہے۔ اسی موضوع کو کسی دوسرے شاعر نے یوں ادا کیا ہے۔ اب اسی موضوع کو، اسی ٹاپک کو کسی دوسرے شاعر نے یوں کہا ہے: کمی جب عروج پاتا ہے اپنی اوقات بھول جاتا ہے، کتنا کم ظرف ہے یہ غبارہ چند سانسوں میں پھول جاتا ہے۔ اور اسی بات کو جو کم ظرف والے لوگ ہوتے ہیں، جو چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے دوسرے شاعر نے اس طرح سے لکھا ہے: کمی جب عروج پاتا ہے، یعنی کمینے لوگ جب عروج پا جاتے ہیں، جب اونچائی پر چلے جاتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، کتنا کم ظرف ہے یہ غبارہ چند سانسوں میں پھول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ رتبہ یعنی درجہ، تہی مغز یعنی خالی دماغ یعنی احمق، ظرف یعنی برتن، فروتنی کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کو، ثنا یعنی تعریف، اور صدا یعنی آواز۔ مشق سوال میں ہے سوال نمبر 1: دل میں فروتنی کو جا دینے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو بتایا فروتنی معنی ہوتا ہے عاجزی اور انکساری، یعنی جھک کے رہنا، جھک کے باتیں کرنا، اپنی تعریف نہیں کرنا، اکڑ کر نہیں چلنا، یا اپنے علم پر گھمنڈ نہیں کرنا۔ جس کو زیادہ علم ہوتا ہے وہ لوگ جھک کر چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے آپ پیڑ لے لیجئے، پیڑ کیا جب پھل سے لدا ہوتا ہے تو وہ جھکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جھک جاتا ہے، اتنا پھل ہوتا ہے اس میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ جھک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ جس آدمی کو دنیا میں رتبہ ملتا ہے اس میں عاجزی اور انکساری خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ جس آدمی کو دنیا میں اللہ تعالیٰ رتبہ دیتے ہیں اس میں کیا ہے عاجزی اور انکساری خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال 2 ہے: شاعر خالی ظرف کی صدا سے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ خالی ظرف یعنی خالی برتن کی آواز، صدا یعنی آواز سے شاعر کیا بتانا چاہتا ہے آپ کو؟ شاعر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے۔ شاعر کیا بتانا چاہتا ہے کہ خالی برتن کیا ہے زیادہ آواز دیتا ہے، جبکہ بھرے ہوئے برتن سے آواز نہیں نکلتی۔ جبکہ جو برتن بھرا ہوتا ہے، جیسے آپ کی بریانی کی دیگ آتی ہے، بھری ہوتی ہے، وہ ہلتی بھی نہیں ہے، بالکل فکس ہو جاتی ہے زمین پر۔ اور وہی خالی دیگچی اگر رکھ دیا جائے، بڑی سی دیگچی، تو جب آپ جائیں گے ٹھوکر لگے گی اور ڈھنگ سے ہل جائے گا۔ تو جبکہ کیا ہے بھرے ہوئے برتن سے آواز نہیں نکلتی۔ اسی طرح کم ظرف انسان
بغلے بجاتا اور اعلیٰ ظرف انسان عاجزی و انکساری سے پیش آتا ہے۔ اور اسی طرح جو کم ظرف انسان ہوتا ہے، جو چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بغلے بجاتا ہے۔ بغلے بجانا یعنی ایک کہاوت ہے، بغلے بجانا ایک کہاوت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت خوش ہونا، ٹھیک ہے۔ جو کم ظرف انسان ہوتے ہیں وہ بغلے بجاتے یعنی اپنے آپ میں خوش رہتے ہیں، اور اعلیٰ ظرف انسان عاجزی و انکساری سے پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے عملی سرگرمیاں دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری ربائی میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ دوسری ربائی میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ شاعر نے اس ربائی کے ذریعہ عاجزی اور انکساری سے پیش آنے کی ہدایت دی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ربائی ہے آپ کی وہ کیا ہے؟ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ تو اس ربائی میں شاعر نے کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری سے پیش آنے کی ہدایت دی ہے، ٹھیک ہے۔ دیگر سوالات میں دیکھ لیتے ہیں۔ میر انیس کی شاعری اور ان کی ربائی گوئی کا جائزہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو جواب تھوڑا میں اس کو سرسری طور سے پڑھ کے سنا دوں گی کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ انیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 رنگ میں باندھوں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ جب یہ مرثیہ لکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر اتنی قوت دیجئے کہ اگر ایک رنگ کا مضمون ہو تو میں اسے 100 رنگ سے باندھوں، یعنی 100 طرح سے لکھوں، ٹھیک ہے۔ انیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 رنگ میں باندھوں، ان پر حرف بحرف صادق آتا ہے، یعنی سچ آتا ہے۔ وہ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ فن مرثیہ نگاری کو انہوں نے بام عروج تک پہنچایا، یعنی بہت اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ جذبات نگاری، کردار نگاری، محاکات آفرینی، رزمیہ کا انداز اور بیان جیسی چیزوں کو اس انداز سے پیش کیا کہ پڑھ کر جی بھر آتا ہے۔ انیس نے مرثیہ نگاری کو ایک اعلیٰ فن بنایا۔ وہ مرثیے جو صرف ثواب کے لیے لکھے یا سنے جاتے تھے، انہیں انیس نے فنی تابنا کی عطا کی، اسے باقاعدہ ایک ادبی صنف اور وزن وقار عطا کیا۔ انیس ایک قادر الکلام شاعر تھے، زبان پر انہیں بے پناہ قدرت حاصل تھی۔ لفظوں کے انتخاب اور استعمال میں ان کا کوئی ثانی نہیں، وہ لفظوں کو نگینوں کی طرح جہاں چاہتے ہیں استعمال کیا کرتے تھے۔ انیس نے غزلیں بھی کہی ہیں، مرثیے بھی لکھے ہیں اور رباعیات بھی کہی ہیں، اور ہر جگہ اپنی قادر الکلامی کا خاصا ثبوت دیا ہے۔ غزل کا شعر ہے، انیس کا دم بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، ٹھیک ہے۔ مرثیوں میں بھی انیس کے پرلطف شعر ان کی قادر الکلامی کے مظہر ہیں۔ مثلاً گرمی کی شدت میں انیس کی فنکاری ملاحظہ کیجیے۔ گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں، ٹھیک ہے۔ غزل اور مرثیہ کے علاوہ ربائی کے میدان بھی انیس نے طبع آزمائی کی ہے اور بہت اچھی رباعیات کہی ہیں۔ یہ رباعیاں اخلاقی قدروں سے متعلق ہیں، بے ثباتی دنیا سے متعلق ہیں، ظرف اور کم ظرف سے متعلق ہیں، شان خداوندی سے متعلق ہیں۔ ایک ربائی گو شاعر کو فطرتاً جیسا ہونا چاہیے۔ انیس کم و بیش اسی طرح کا مزاج رکھنے والے شاعر ہیں، اسی لیے انہوں نے میدان ربائی میں اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ربائی کے میدان میں بھی انیس نے ایسے ہی فنی کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کے نزدیک اچھی شاعری میں روزمرہ فصاحت اور بلاغت، برمحل لب و لہجہ اور الفاظ ہیں، آسان فہم زبان ہو، ثنایا بدایا سلیقے سے استعمال کیے جائیں، موضوع الفاظ کے ذریعہ اعلیٰ مضمون بیان کیے جائیں۔ ان کے مرثیوں اور رباعیوں میں یہ تمام اوصاف نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کی بے ثباتی کو وہ اپنی ایک ربائی میں یوں پیش کرتے ہیں: دنیا بھی عجب سرائے فانی ہے، ہر چیز یہاں کی آنی جانی ہے، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو دنیا کی بے ثباتی پر، یعنی دنیا آنی جانی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہاں کی ہر چیز آنے جانے والی ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ جو آ کے نہ جائے بڑھاپا دیکھا، آ جاتی ہے تو جاتی نہیں ہے، وہ بڑھاپا ہے، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جوانی کیا ہے؟ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انیس اس طرح کا ربائی پیش کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میر انیس کی ایک ایک ربائی کسی اچھے کاتب سے تحریر کروانے کے بعد فریم کروا کے تغروں کی شکل میں ٹانگنے کے قابل ہیں۔ واقعی یہ بات میرے دل کو بھی لگ گئی، صحیح بات ہے۔ ان کی ایک ایک ربائی کو کیا ہے؟ تحریر کروا کے
فریم میں لکھوا کے اور توغروں کی شکل میں کیا ٹانگ دینا چاہیے۔ اور یوں انیس مرثیہ ہی میں نہیں، ربائی کے میدان میں بھی دوسروں سے کچھ زیادہ ہی ممتاز نظر آتے ہیں، اور اسی طرح انیس مرثیہ میں نہیں بلکہ ربائی کے میدان میں بھی دوسروں سے کچھ زیادہ ممتاز نظر آتے ہیں، یعنی الگ نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں ہیلپ کریں، ہماری مدد کریں۔ ہمارے چینل کا ایک جوائن بٹن ضرور لیں۔ اللہ حافظ۔